السلام علیکم سونی کڑیو تے کڑو، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مرحا خانز یوٹیوب چینل. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک اینڈ فالو مرحا خانز یوٹیوب چینل. ایون پریس دا بیل آئکن کہ آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہے نیکسٹ ناول کی، ایپیسوڈ کی، واٹ ایور جو بھی آئے یہاں پر. اور آپ لوگ کیسے ہیں؟ کیا حال حوال ہے آپ لوگوں کا؟ اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو ایک پیغام محبت؟ آج کی ایپیسوڈ ہے 14. چلیں جی، آج ہم چلتے ہیں جلدی سے اپنی ایپیسوڈ کی طرف کہ دیکھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ میں کیا کیا کہانی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے اس میں. چلے جی ہم جانتے ہیں. وہ ارد گرد سے بے خبر گھٹنوں پر سر ٹکائے بیٹھی تھی کہ اچانک عجیب سا شور اٹھا اور پھر لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی. جس کو جہاں جگہ ملی وہ بھاگنے لگا. دھکم پیل دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ گئی. کیا ہوا؟ اتنی افراتفری کیوں مچ گئی ہے یہاں؟ اس نے ایک بچے کو روک کر پوچھا جو گھبرایا ہوا تھا. باجی، کچھ لوگوں نے دربار پر حملہ کر دیا ہے. اپنی جان پیاری ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے. یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو بھاگ گیا. انا پریشان ہو گئی. اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اسے کسی عورت کی کرہ سنائی دی. اس نے نظر انداز کر کے جانا چاہا لیکن وہ ایسا نہ کر سکی. اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو ایک بوڑھی عورت زمین پر گری ہوئی تھی جو اٹھنے کی کوشش میں ہلکان نظر آ رہی تھی. اس کے چہرے پر موت کا خوف تھا. انا کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے. اس نے جلدی سے انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور رش میں جگہ بناتی تیزی سے قدم اٹھانے لگی. اچانک فائرنگ کی آوازیں بلند ہوئیں اور لوگوں میں چیخ و پکار مچ گئی. یا اللہ، اپنے حفظ و امان میں رکھ. وہ دل میں اللہ سے دعا کرتی دربار کی دہلیز عبور کرنے لگی تھی کہ اپنی کمر پر بندوق کی ٹھنڈی نال نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا. ویر نے ماتھے کو 2 انگلیوں سے سہلایا. بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. بیٹا، بہت آسان اور سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ شادی کر لو. راحم کو ماں کی ضرورت ہے. جس طرح وہ اس کی طرف ہمکتا ہے اور وہ بھی تو کس قدر محبت سے پیش آتی ہے، وہی راحم کو سنبھال سکتی ہے. لیکن بابا، وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے، اور وہ کیوں ایک شادی شدہ مرد سے شادی پر رضامند ہوگی؟ پڑھی لکھی ہے، باشعور ہے، مجھے نہیں لگتا وہ مانے گی. بیٹا، تم اس کی فکر نہ کرو، بس تم مان جاؤ، باقی میرا کام ہے. عدیل شاہ اسے نیم رضامند دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہوتے ہوئے بولے. ابھی پوری زندگی پڑی تھی اور وہ اپنے خوبرو بیٹے کو تنہا زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتے تھے. اسی لیے انہوں نے شاہ ویر سے انا کی بابت مشورہ کرنا ضروری سمجھا. بابا، میں سوچ کر بتاؤں گا. ویر نے پرسوچ نظروں سے راحم کو دیکھ کر کہا جو اس سے اکھڑا اور ناراض تھا. راحم، میرا چمپ، ادھر آؤ بابا کے پاس. راحم بابا کے پاس ساتھ آئس کریم کھانے جائے گا نا؟ بابا ٹوائز بھی لے کر دیں گے اور کینڈیز بھی. آخر کب تک ناراض رہتا تھا تو وہ بچہ ہی. وہ بھاگتا ہوا ویر کے پاس آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا. بابا، چیجو بھی اور یم یم بھی. اس کے بولنے پر ویر نے اسے اٹھا کر زور سے اس کے گال چومے اور کھڑا ہو گیا. بابا، میں کچھ دیر تک آتا ہوں. میر کہاں ہے؟ اسے بھی ساتھ لے جاتا ہوں. یاد آنے پر اس نے دریافت کیا. وہ کمبائن اسٹڈی کے لیے دوست کے گھر گیا ہے. ان کے جواب پر وہ اسبات میں سر ہلا گیا. گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنی اور راحم کی سیٹ بیلٹ باندھی اور نارمل اسپیڈ سے ڈرائیو کرنے لگا. آئس کریم پارلر کے باہر پہنچ کر اس نے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کر دی اور راحم کو پکڑے اندر چلا گیا. اس نے 4 آئس کریمز پیک کروائیں
اس کا ارادہ گھر جا کر مل کر آئس کریم کھانے کا تھا۔ پیمنٹ کرنے کے لیے اس نے راہم کو نیچے اتارا۔ یہیں کھڑے رہو، اوکے؟ سیدھا ہو کر اس نے والیٹ سے پیسے نکالے اور پے کر کے جیسے ہی پلٹا تو راہم غائب تھا۔ اس کا سانس اٹک گیا۔ اس نے ارد گرد موجود لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، ایکسکیوز می، یہاں میرا بیٹا تھا 1 سال کا، کیا آپ نے دیکھا ہے اسے؟ ایک منٹ میں اس کی پکچر دکھاتا ہوں۔ اس نے موبائل آن کیا جس کے وال پیپر پر راہم کی تصویر لگی تھی۔ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ وہ دیوانہ وار اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا۔ وہ بے حد تیز دھڑکتے دل کے ساتھ آئس کریم پارلر سے باہر نکلا اور پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا۔ راہم، کہاں ہو تم؟ بیٹا، بابا بلا رہے ہیں، کہاں ہو تم؟ سڑک کے بیچوں بیچ وہ اسے آوازیں دیتا کوئی دیوانہ لگا۔ صاحب! آواز پر اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا جہاں ایک میلا کچیلا بچہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کسی بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں، میرا بیٹا کھو گیا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ یہ اس کی تصویر ہے۔ ویر نے بے صبری سے اس سے پوچھا تو وہ ذرا سا چونکا۔ یہ وہی بچہ ہے صاحب، یہ وہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے 2 آدمی اسے اٹھائے یہاں سے گزرے تھے۔ وہ کسی دربار میں جانے کی بات کر رہے تھے۔ صاحب، وہاں خطرہ ہے، سننے میں آیا ہے کہ وہاں حملہ ہوا ہے، کئی لوگ مار۔ شاہویر اس کی پوری بات سنے بغیر ہی پوری رفتار سے ایک طرف کو بھاگنے لگا۔ اس کے ذہن سے یہ بات بھی نکل گئی تھی کہ وہ گاڑی ساتھ لایا تھا۔ اس کا رخ داتا دربار کی جانب تھا کیونکہ اس جگہ واحد یہی دربار تھا جہاں وہ راہم کو لے جا سکتے تھے۔ اچانک ایک تیز رفتار موٹر بائک سامنے سے آئی اور اس سے ٹکرا گئی۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ بائک پر سوار شخص گھبرا گیا اور جلدی سے بائک اڑا لے گیا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو عین کے ساتھ اپنے رویے پر پشیمان ہوا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی غصہ کر بیٹھا تھا۔ اپنی کن پٹی کو دباتے وہ گھر میں داخل ہوا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر اپنے کمرے میں جھانکا۔ اسے وہاں نہ پا کر اس نے باقی کمرے بھی چیک کیے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے تشویش نے آ گھیرا۔ عین، کہاں ہو تم؟ باہر آؤ۔ وہ اسے آوازیں دینے لگا۔ عین، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ باہر آؤ، کہاں چھپی ہوئی ہو؟ آئی ایم سوری، مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پلیز باہر آؤ، کہاں ہو تم؟ اس کی آواز پورے گھر میں گونج کر دم توڑ گئی۔ خالی گھر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کسی انہونی کے خوف سے اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ کیا وہ چلی گئی ہے؟ اس سوچ نے اس کے اندر سناٹے بھر دیے۔ نہیں، میں ڈھونڈ لوں گا تمہیں، کہاں جاؤ گی تم؟ وہ تیزی سے گھر سے باہر نکلا اور دروازے کو مقفل کر کے جاننے والوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ پیدل چلتے چلتے وہ بہت دور نکل آئی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ کون سی جگہ تھی، بس وہ اپنے آپ سے خفا سب سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ بیٹا، میری مدد کرو، میری بیوی ادھر زخمی پڑی ہے، اسے یہاں لانے میں میری مدد کرو۔ ایک بوڑھا شخص اس کے سامنے گڑ گڑا کر مدد کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھے گئی۔ بیٹا، اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ بوڑھے نے اسے جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ ہاں، کیا ہوا؟ بیٹا، میری بیوی وہاں زخمی حالت میں پڑی ہے، کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا۔ کہاں ہے وہ؟ میرے ساتھ آؤ۔ اپنے آنسو پوچھ کر وہ اسے ساتھ لیے تیز تیز چلنے لگا۔ عین اس کی عمر اور اس کے مقابلے میں اتنی تیز رفتار پر غور نہ کر سکی۔
وہ اسے لیے قدرے سنسان جگہ لے آیا۔ کہاں ہے وہ؟ عین نے پیچھے دیکھا ہی تھا کہ اس کے سر پر کوئی زوردار چیز لگی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جو خون سے سرخ ہونے لگا تھا۔ تکلیف برداشت نہ کرتے وہ وہیں لڑک گئی۔ اس شخص نے نوچ کر اپنی نکلی داڑھی اور سفید بال اتارے اور اپنی کامیابی پر مسکرا دیا۔ کب سے وہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ ایسا مال روز روز تو ہاتھ نہیں لگتا۔ یقیناً باس بہت خوش ہوگا۔ مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہ اسے کاندھے پر ڈال کر روانہ ہو گیا۔ آہ! کندھے میں اٹھتے شدید درد کو برداشت کرتے وہ ہاتھ زمین پر رکھ کر اٹھا۔ اس نے کن پٹی سے بہتی خون کی لکیر کو ہاتھ کی پشت سے پہنچا اور تیز قدم اٹھاتا بائیں طرف جاتی سڑک پر مڑ گیا۔ اسے اس وقت صرف راہم کی پرواہ تھی۔ وہ اپنے آپ سے مکمل بے نیاز ہو گیا۔ چلتے ہوئے وہ ذرا سا لڑکھڑایا اور سامنے تیزی سے آتے لڑکے سے ٹکرا گیا۔ جہان نے اسے فوراً کانوں سے پکڑ کر سہارا دیا۔ "آر یو فائن؟" اس نے انسانیت کے ناطے پوچھا تو ویر نے محض سر ہلایا۔ "کیا آپ نے اسے آس پاس دیکھا ہے؟" کسی راہگیر کو دیکھ کر دونوں نے بیک وقت اس کو موبائل میں تصویر دکھاتے پوچھا جو اجلت میں لگتا تھا۔ ویر اور ہان نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا۔ "نہیں بھائی، میں نے نہیں دیکھا." اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا اور بغیر ان کی طرف دیکھے یہ جا وہ جا۔ "تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟" ویر نے استفسار کیا۔ "میری بیوی، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں." "اور تم؟" جہان نے پریشانی سے کہہ کر پوچھا۔ "میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، پھر اچانک پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ بہت چھوٹا ہے وہ، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا." ویر نے کرب زدہ لہجے میں کہا۔ "مجھے کسی نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ اس کو آس پاس کسی دربار میں لے گئے ہیں۔ میں بس وہیں ڈھونڈنے جا رہا ہوں." ویر نے پیشانی مسل کر کہا تو جہان چونکا۔ "وہاں تو کوئی حملہ ہوا ہے، دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ہے، کئی لوگ مارے گئے ہیں۔ وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں." جہان نے فکر مندی سے کہنے پر ویر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ "تو کیا کروں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤں؟ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ تمہاری بیوی بھی انہی کے ہتھے چڑھ گئی ہے." "بکواس بند کرو اپنی." جہان غصے سے دھاڑا۔ "اپنی حد میں رہو تم، میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے، تم مرو یہیں." ویر نے اکڑ کر کہا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ "رکو!" جہان کی پکار پر وہ اپنی جگہ رک گیا لیکن مڑا نہیں۔ جہان نے سلگ کر اسے دیکھا۔ "اتنی بھی کیا اکڑ!" ضبط سے وہ اس کے قریب پہنچا۔ "میں بھی چلتا ہوں ساتھ، لیکن ہم ایسے ہی وہاں نہیں جا سکتے، ایسے تو ہم بھی ان کے شکنجے میں آ جائیں گے، ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے." جہان کی بات ویر کے دل کو لگی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ، میں ایک انسان کو جانتا ہوں جو ہمیں اسلحہ فراہم کر سکتا ہے۔ ویر اسے ساتھ لیے ٹیکسی میں بیٹھا۔ تقریباً 5 منٹ میں وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گئے۔ چھوٹا سا ایک کمرے کے مکان جو بہت پوسیدہ ہو چکا تھا، دیواروں سے سیمنٹ جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بند دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھل گیا۔ سیاہی مائل رنگ کا حامل قدرے پستہ قد کا لڑکا نمودار ہوا۔ اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ "ویلکم باس، سب تیار ہے."
ویر اور جہان فوراً اندر داخل ہوئے۔ دونوں نے اپنی کثرتی جسم کو قمیض کی قید سے آزاد کیا۔ ان کے ورزشی جسم کو دیکھ کر لڑکی کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ انہوں نے اپنی کمر کے گرد ایک بیلٹ باندھا۔ جہان نے سامنے میز پر دھرا ریوالور اٹھا کر بیلٹ میں اڑسا۔ ویر نے پنڈلی کے ساتھ چاقو باندھا۔ جدید اسلحہ سے پوری طرح لیس ہو کر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویر نے 2 ٹائم بم جہان کی طرف بڑھائے جسے اس نے قمیض کے اندر چھپا دیا۔ اپنی کالی پینٹ کو پنڈلیوں سے نیچے کر کے ویر اس حبس زدہ مکان سے باہر نکل آیا۔ جہان نے جلدی سے اپنی قمیض کے بٹن بند کیے جس سے اس کا کثرتی سینہ چھپ گیا۔ پھر دونوں اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ وہ دل میں اللہ سے دعا کرتی دربار کی دہلیز عبور کرنے ہی لگی تھی کہ اپنی کمر پر بندوق کی ٹھنڈی نال نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اے زیادہ شانی نہ بن، چل ادھر۔ بندوق بردار نے اسے بندوق سے پیچھے دھکیلا اور اپنے دوسرے ساتھی کے حوالے کر دیا۔ انا نے ان کا چہرہ دیکھنا چاہا تو ایک ساتھی نے اس کے منہ پر پوری قوت سے چماٹا دے مارا۔ نظریں نیچے وہ دھاڑا تو انا سرتا پیر کام گئی۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ وہ شخص اسے گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے گیا اور جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکا جہاں اور بھی لوگوں کو قید کیا گیا تھا۔ سر زمین سے ٹکرانے پر اس کے منہ سے سسکاری نکلی لیکن وہ خود پر ضبط کر کے اٹھ بیٹھی۔ نہیں، وہ ان لوگوں سے نہیں ڈرے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اتنی شدت سے اپنے رب کو پکارے اور وہ اس کی پکار نہ سنے؟ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر اطراف کا جائزہ لیا۔ بندوقوں سے مسلح 4 نقاب پوش ان کی نگرانی پر مامور تھے۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا۔ اچانک اس سناٹے میں ایک تاش فیصلہ ہوا۔ کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی جو لمحہ بہ لمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ چڑچڑاہٹ کی آواز سے دروازہ کھلا اور ایک بھاری قد و قامت کا شخص نمودار ہوا۔ اس نے ایک کمسن وجود کو زمین پر خوف سے کانپتے لوگوں کی طرف دھکیلا اور آنکھ سے اپنے ماتحتوں کو اشارہ کر کے اسے خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اچانک اس وجود کے رونے کی آواز ابھری، اے چپ، منہ بند ورنہ گولیوں سے بھون دوں گا۔ بندوق بردار کی دھاڑ پر اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ انا چونک کر سیدھی ہوئی۔ کمرے میں نیم اندھیری کی وجہ سے وہ اس وجود کو ٹھیک سے دیکھ نہ پائی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نہیں اللہ تعالیٰ پلیز، یہ میری آنکھ کا دھوکہ ہو۔ اس نے آنکھیں جھپک جھپک کر دیکھا، وہ عین ہی تھی۔ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پر قابو پاتی وہ تھوڑا سا کھسک کر آگے ہوئی اور عین کو اپنی طرف کھینچا۔ اے دور ہٹ، زیادہ شانی مت بنتی ہے۔ ایک نقاب پوش نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے پھینکا۔ اس کا نقاب اتر گیا جسے اس نے فوراً درست کیا۔ اس نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور عین کو اپنے قریب کر کے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آپی، عین اس کے سینے سے لگی بلکنے لگی۔ چپ، رو نہیں ورنہ یہ گھٹیا لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اے آنکھ دکھاتی ہے، میرا میٹر گھوما نا تو تجھے ابھی گولیوں سے بھون دوں گا سالی۔ تو بھون دے، نہ ڈرتی نہیں ہوں میں تجھ جیسے کتوں سے۔ وہ پوری قوت سے چلائی تو وہ ضبط کھوتا اس کی طرف بڑھا۔
اس نے ہاتھ آگے کیا ہی تھا کہ اس کے ساتھی نے روک دیا۔ باس کا آرڈر ہے، سب مال صحیح سلامت ہونا چاہیے۔ وہ خود پر ضبط کرتا اپنی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ گردنیں موڑ کر انا کو دیکھنے لگے۔ شاید اتنا بہادر ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ وقت سست روی سے گزر رہا تھا، سب لب کیے ان کے رحم و کرم پر پڑے تھے۔ فون کی گھنٹی بجی تو اسی نقاب پوش نے جو ان کا سربراہ لگتا تھا فون کان سے لگایا۔ یس سر، آل رائٹ، یس ایوری تھنگ از فائن، اوکے اوکے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا۔ ان سب کو باہر لے آؤ۔ اس کے حکم پر لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ نہ جانے وہ لوگ اب ان کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ چلو سب ایک ایک کر کے باہر نکلو، جلدی چلو۔ ان میں سے ایک نقاب پوش کی کرخت آواز گونجی۔ باہر مزار کے صحن میں انہیں بٹھا دیا گیا۔ تقریباً وہ 10 نوجوان تھے جو کالے کپڑے سے اپنے چہروں کو ڈھکے ان پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ باس، یہ کسی کا بچہ ناک میں دم کیے ہوئے ہے، کہو تو سالے کو اڑا دوں۔ ان کے ایک ساتھی نے ایک چھوٹے سے بچے کو زمین پر پٹکتے ہوئے کہا، جو تکلیف سے رونے لگا تھا۔ بابا بابا، دو بابا۔ وہ معصوم اپنی زبان میں ان ظالموں سے فریاد کر رہا تھا جن کے دل پتھر کے تھے۔ انا نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ اللہ، کیوں میرے ساتھ، کیوں ایسا؟ وہ جو کب سے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، لمحے میں کمزور ہو گئی۔ چھوڑ دو اسے پلیز۔ وہ ایک دم کھڑی ہو کر بولی تو ان کے سربراہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ پہلا ساتھی جو بچے کو لے کر آیا تھا، اس نے اس ننھی سی جان کو پیر سے ٹھوکر ماری۔ انا گرتی پڑتی اس تک پہنچی اور راہیم کو پکڑ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اللہ کا قہر نازل ہو تم سب پر، حیوان ہو تم لوگ، تمہیں اس معصوم پر ترس نہیں آتا؟ وہ بلکتی ہوئی انہیں بد دعا دے رہی تھی۔ سیف، ان کے سربراہ نے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا اور انا کو پیٹنے لگا۔ تیرے کو زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے، حرام، بہت بول لیا تو نے۔ وہ کمر کے بل جھکی، راہیم کو اپنی آغوش میں چھپائے پٹتی رہی۔ ماما، راہیم بھی رونے لگا۔ بس میرا بچہ، کچھ نہیں ہوا، میری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان جاہلوں کے نہیں، اس نے نفرت سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ اسے مزید مارنے کے لیے آگے بڑھا تو ان کے سربراہ نے گردن پر ہاتھ پھیرتے اسے منع کر دیا۔ ٹیڑھی کھیر ہے بھاؤ، سمجھ رہے ہو نا؟ ان کی بکواس پر دھیان دیے بغیر وہ راہیم کو تھامے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ این جو اس کی حالت دیکھ کر بلک رہی تھی، وہ اس سے لپٹ گئی۔ انا آپی، کتنا مارا انہوں نے آپ کو، اللہ غارت کرے انہیں، میں آپ کی طرح بہادر نہیں ہوں، آئی ایم سوری۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ انا نے بغیر کچھ کہے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ان دونوں کو اپنے آپ میں یوں چھپائے بیٹھی تھی کہ کوئی اب ان کو ہاتھ لگا کر تو دکھائے۔ اس کی یہ بے خوفی اللہ کی ذات پر پختہ یقین کی وجہ سے تھی۔ اف اف اف، کیا کڈنیپنگ والے سین ہیں۔ انا بھی کڈنیپڈ ہے، این بھی کڈنیپڈ ہے، راہیم بھی کڈنیپڈ ہے، تو کیا ٹائم پر بچا پائیں گے ان کو ہمارے دو ہیروز؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ ریویو ضرور ہمیں بتائیے گا سیکشن باکس میں، کامنٹ باکس میں۔ اور آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو، اور یہ کیسا لگا آپ کو دھماکہ ایک دم سے کڈنیپنگ والا، اور نیکسٹ کیا ٹویسٹ آنے والے ہیں؟
ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آج کی ایپیسوڈ کے بارے میں. چلیں جی، جب تک مجھے اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.